اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و من والہ اما بعد۔ پارہ نمبر 22 اور 23 کے اہم مضامین پر ہم نے انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ پارہ نمبر 22 میں 21ویں پارے کے اندر ہی سورہ احزاب کا آغاز ہو گیا تھا۔ سورہ احزاب بیسیکلی غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ مدینہ کے اندر وہ غزوہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جس کے بعد مشرکین مکہ کو یا کسی بھی کافر کو آج کے دن تک مدینہ پر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یعنی یہ لاسٹ کفار کی کارروائی تھی جو انہوں نے مدینہ پر کی، اور احزاب لفظ نکلا ہے حزب سے۔ حزب کہتے ہیں ایک پارٹی، احزاب کہتے ہیں جمع اتحادی فوجیں، جس طرح کہتے ہیں نا کولیشن فورسز، تو یہ احزاب حزب کی جمع ہے۔ وہاں پر یہود و نصارہ، مکے کے مشرکین، مشرک قبائل سارے مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دین اسلام کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے، یعنی یہ منصوبہ لے کر گئے۔ تو وہاں پر جب انہوں نے خندق کے باہر یہ پڑاؤ ڈالا، تو یہ خندق جو بنی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر جو کسرا کا علاقہ تھا ایران کا، وہاں پر خندقیں کھود کر دفاع کیا جاتا تھا۔ ہر علاقے کا اپنا ایک جنگی نظام ہوتا تھا۔ تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بیسیکلی فارس کے رہنے والے تھے، اسلام قبول کیا، مدینہ میں آئے، یہ تبوک کے موقع کے اوپر بعد میں بھی آئے، تو حضرت سلمان الفارسی نے یہ طریقہ بتایا کہ خندق کھودیں، تو بہرحال خندق کھودی گئی۔ تو جب انہوں نے گھیرا ڈالا تو حالات یہ ہو گئے کہ اندر سے جو منافقین تھے، ان منافقوں نے غداری کر دی، اور جو معاہدہ کیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس معاہدے کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہاں پر کیفیت بیان ہوئی، فرمائے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وہاں پر لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور ان کے کلیجے منہوں کو آگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور وہ لوگ بدگمانیاں شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، وہاں پر منافقوں نے کہا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اس کے رسول کے وعدے تو بس جھوٹ ہی تھے، دیکھ لیں آج ساری دنیا آ گئی ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا 2001 میں جو لوگ سمجھ عقل والے تھے یا تھوڑے شعور والے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بس اب نہ پاکستان بچے گا، نہ افغانستان میں کوئی بندہ بچے گا، نہ ایران، کوئی ملک بچنا ہی نہیں، امریکہ آ گیا بس، وہ تو جی گاڑی کی پلیٹ، نمبر پلیٹ بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں۔ یہ ہم نے خود سنا ہے۔ میں اس وقت جب یہ حملہ ہوا تو میں انگلینڈ میں اس کے 3 مہینے بعد میں پاکستان سے واپس گیا، تو مجھے یاد ہے کہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جو میرا استقبال انہوں نے کیا، حالانکہ میں غیر قانونی نہیں جا رہا تھا، کہ مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے کے اوپر گن رکھی، وہ ہر ایک کے ساتھ یہی کرتے تھے، یعنی اتنے وہ بپھرے ہوئے تھے۔ تو آج دیکھ لیں کہ انہیں ہی یہاں سے جانا پڑا، کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ تو یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، استقامت اختیار بہرحال کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال وہاں پر وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جن کے دلوں میں مرض تھی، انہوں نے کہا جی اللہ اس کے رسول کے وعدے تو جھوٹے ہیں، تو بس چھوڑ دیں چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ اب یہ سنیں بات، مزے کی بات، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق، کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، کام، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے، یعنی یہ بہانے بنائے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر خالی نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ فرار چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بڑی دیکھیں واضح آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جب فتح عطا کی نا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ یاد کریں اس لمحے کو کہ جب سارے ہی پریشان ہو گئے تھے، ہم نے وہ لشکر بھیجے جنودن لم تروہا، جنہیں آپ نہیں دیکھتے تھے۔ تو وہ ہواؤں کی شکل میں فرشتوں کی مدد ایسی آئی کہ ان کے ایسے خیمے اکھڑے ہیں کہ اس کے بعد مشرکین مکہ کو ہمت نہیں ہوئی دوبارہ حملہ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، یہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ اچھا، اس میں اور بہت ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک ختم نبوت کا بھی ذکر ہے۔ اسلام کے خلاف جو سب سے بڑی سازشیں ہوتی ہیں وہ ہیں شرک، توحید کے اوپر ضرب لگانا۔
دوسری بڑی جو سازش ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، ختم نبوت کا، اور جھوٹے نبیوں کو مرزا قادیانی، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب یا اور بہت سارے لوگ جو کھڑے ہوئے جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے، ان لوگوں نے بھی اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں، یعنی خاتم النبیین ہے۔ اچھا، یہاں جو یہ بیان کیا ہے نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بچپن میں بچے پیدا ہوئے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے بھی، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ زندہ نہیں رہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اور دوسرا جو مشہور تھا کہ زید ابن حارثہ جو غلام تھے، کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بچے ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بچے کو لے پالک بنانا یا ایڈاپٹ کرنا اس سے بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کسی بچے کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ کوئی بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوا ہے اور اسے اپنا نام دے دیا جائے، یہ بالکل حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی بچہ آپ پال بھی رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں، بھتیجے کو، بھانجے کو، یتیم کو، مسکین کو، پالنے پہ پابندی کوئی نہیں، لک آفٹر پہ پابندی کوئی نہیں، اس کے ساتھ اچھا تعاون کرنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے اصل بایولوجیکل ماں اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یہ ہے اصل۔ کیونکہ اگر کسی کا بچہ ہے اور کوئی اسے نام دے دیتا ہے تو کیا ہوگا، وہ وارث بن جائے گا۔ اچھا، اس کے جو پیور بایولوجیکل اولاد ہے ان کے وہ حق کے اوپر ڈاکہ ہوگا، تو اس لیے اللہ نے یہ منع کیا ہے کہ کسی بھی بچے کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، نہ ماں کا چینج ہوگا نہ باپ کا چینج ہوگا۔ ہاں، آپ پالیں، ان کا خیال رکھیں، یتیموں مسکینوں کا، اس کا ایک الگ اجر ہے۔ تو لے پالک اور ان کے نام تبدیل کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر اللہ نے پردے کا حکم بھی نازل کیا۔ آج کے دور میں جو بڑے فتنے ہیں نا، ان میں سے ایک فتنہ ہے امت مسلمہ سے شرعی پردے کا خاتمہ یا اس میں کمزوری۔ ایک ہوتا ہے خاتمہ، ایک ہوتا ہے کمزوری۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی مصیبت پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کہ دیور جیٹھ ان سے پردے کوئی نہیں، بالخصوص نئی شادیاں ہوئی ہیں، بندے منہ اٹھا کے چل رہے ہیں، یعنی باہر نکلنا ہے تو پردہ کر لینا ہے، گھروں کے اندر پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ فرسٹ کزن، چاچا، ماموں، خالہ ایک ہی گھروں میں رہ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو لوگ پردے کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس میں تقریباً 99% لوگ انوالو ہیں۔ تو اس لیے شرعی پردہ یہ نہیں ہے۔ شرعی پردہ کیا ہے؟ سن لیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کن کو؟ لازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اپنی بیٹیوں سے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بنت کا ذکر نہیں کیا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بیٹی کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجکا، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی بڑی چادریں اپنے جسموں پر اوڑھ لیں۔ تو یہاں سے میرے بھائیوں یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ اس میں ایک امت میں اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت بالکل اس پر واضح نص ہے کہ یہاں پر اللہ نے بنات کا ذکر کیا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بالکل واضح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نواسی جو تھی نا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابی العاص کی بیٹی تھیں اور حضرت زینب کے بطن سے پیدا ہوئیں، ان کو اٹھا کر نماز بھی پڑھی ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر باتیں ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، اور وہ بالکل حضرت خدیجہ کہ کسی دوسرے شوہر کی اولاد نہیں تھیں۔ یہ ایک ایسا اختلاف امت میں شروع سے پایا جا رہا ہے جس کے اندر بہت سارے دھڑے بنے، پھر آگے فتنے ہوئے، اس کو علمی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس حوالے سے کچھ مسلمانوں کے دوسرے گروہوں کی کتب کو بھی پڑھا، تو اس میں بھی ہمیں یہ ملا کہ واقعتاً انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ تفسیر قمی کے اندر بھی موجود ہے جو فقہ جعفری کی ہے، اور تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ جس میں 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔ تو اس میں جامد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے ان کی ساری اولاد وہ اہل بیت میں سے ہے، اور ہم ان سے محبتیں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس میں وبناتکا کا لفظ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ سبا
آئی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا بڑا زبردست انداز اختیار کیا ہے، فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، تدعون سے مراد ہوتا ہے دعا کرنا، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، فرمایا ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اچھا کھجور کھاتے ہیں نا ہم لوگ، کھجور کے اوپر سے جہاں وہ ہوتا ہے نا گڑا سا بنا ہوا، اس کے اندر سے ایک باریک سا چھلکا اور ایک تار سی نکلتی ہے باہر، دیکھا ہے آپ نے؟ اس کو بولتے ہیں قطمیر، بے وقت، کوئی ویلیو نہیں اس کی، نہ اس نے کوئی درخت اگانا ہے، نہ اس نے وہ ایک باریک سا چھلکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس چیز کا ذکر کیا، فرمایا جو لوگ تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے اوپر لگے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ چے جائے کہ وہ تمہیں اولادیں دیں، وہ کہتے ہیں پیراں دیتا ہے جی، وہ پیراں نے کی دینا، دینے والا تو اللہ ہے، پیر بیچارے کو اپنا نہیں پتا میرا کیا بنے گا۔ تو وہ یہ ساری ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں سیدھی بات ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے صحیح ایمان سکھایا، پہلے نبیوں کی بھی یہی دعوت تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، تو اس لیے تم ان لوگوں سے نہ مانگا کرو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو سب کو دینے والا ہے۔ اچھا سورہ یاسین آئی اس میں، تو سورہ یاسین 22ویں پارے میں شروع ہو کر 23ویں میں ختم ہوتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کی عظیم صورت ہے، اس کے اندر نبیوں کے واقعات ہیں، بڑی لمبی تفسیر ہے، اگر ہم ایک صفحے کی تفسیر بیان کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں ہفتہ لگ جائے اس تفسیر کو بیان کرنے میں۔ سورہ یاسین کے حوالے سے 2-3 جو زبان زد عام غلط باتیں ہیں میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں قرآن کا دل ہے جی سورہ یاسین، اور قرآن کی دلہن ہے سورہ رحمان۔ بھائی یہ من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں، کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں کیا۔ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھنا چاہیے ضرور۔ اب ایک اور بات فرمایا، صبح کے وقت ہر بندے کو چاہیے کہ سورہ یاسین پڑھے، وہ شام تک ناکام نہیں ہوگا، اور شام کو چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھے، اس کو روزی میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے ہاں مشہور ہے بات، یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کی انہی صورتوں کی طرح ہیں جس طرح دوسرا قرآن ہے، آپ ان کو پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان صورتوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ فضیلت جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب دیکھی تو اس میں انہوں نے 114 صورتوں کے فضائل میں پورے پیج، ان کی وہ فضیلت انہوں نے لکھی ہے جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، جو فضیلت سنت سے ثابت نہ ہو۔ تو اسی طرح 23ویں پارے کے اندر سورہ صافات ہے۔ اچھا سورہ صافات ہے نا جو، اس کے اندر بھی بڑا عقیدہ بیان ہوا، جن لوگوں پر جناتی اثرات ہوں، شیاطین کے حملے ہوں، جادو کا مسئلہ ہو، آج کل آپ کو پتہ ہے حسد، نظر بد اور جادو یہ اس دور کی سب سے بڑی دشمنی کے طریقے ہیں۔ گولی مارنے میں تو آپ جیل میں بھی جائیں گے، مصیبت پڑے گی، یعنی آپ کو کسی کے ساتھ معاملہ ہے آپ اس کو نظر لگائیں گے۔ سے روکنے کے لیے، حسد اور بغض سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی ہیں نا، اس میں سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت بڑی اہم ہے۔ تو سورہ صافات کی پہلی 11 آیات یہ مجرب ہے، یعنی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا، یعنی یہ ہیں شیاطین کے خلاف، تو یہ پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاں اسے شک ہو نا، یار جادو ہے، نظر بد ہے، مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، میاں بیوی کا اختلاف ہے، راج اندھی لڑائیاں ہیں، بھائیوں کے اندر اختلاف ہے، عجیب و غریب قسم کا غصہ ہے، جمائیاں آ رہی ہیں، سستی کاہلی کا شکار ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، یہ ساری نشانیاں ہیں ان کاموں کی، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ صبح کے وقت فجر کے بعد اور شام کے وقت اپنے سامنے پانی رکھ لے، صاف پانی پینے والا، 7 بار سورہ فلق، ناس، اخلاص، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، آمن الرسول سے 7 بار یہ پڑھے، اور 11 آیات جو سورہ صافات کی ہیں یہ پڑھ کے ہاتھ پہ تھتکارے، جسم پہ پھیرے، اور اسی طرح پانی کے اوپر دم کر دے، اسی سے نہائے گا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرے نمبر پر
سورہ صافات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اولاد کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہم سے آ کے پوچھتے ہیں جی اولاد کوئی نہیں، تو اس کے دو حال ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے دونوں ملا کر دے، جسے چاہے نہ دے، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ایمان عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ اولاد اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ سے ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ جن کے پاس اولاد، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا، ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، ٹھیک ہے جی، جو نیک ہو۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے ایسی ذریت اولاد عطا فرما جو پاک ہو، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ سے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ، اگر مقدر میں ہوئی تو وہ اولاد مل جائے گی۔ اسی طرح سورہ الزمر، وہ بھی 23ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ الزمر میں اللہ نے بڑا ایک اہم ٹاپک بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ تھے نا جو، ان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے روکا، اچھا یہ شرک کیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بت، لات منات۔ اچھا یہ لات جو تھا نا، یہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، یہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، یعنی یہ خود نیک آدمی تھا، لیکن اس کی بعد میں مورتی بنا کے عبادت شروع کر دی، وہ نیک لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اچھا یہ سورہ نوح ہے نا، سورہ نوح کے اندر ایک آیت ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ یہاں پر نا 5 بڑے بتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں اس سے مراد نوح علیہ السلام کے دور کے نیک لوگ ہیں جن کی بعد میں مورتیاں بنا لی گئیں۔ یہ جو تھے نا ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ اچھے بندے تھے، بعد میں شیطان نے تصویر بنوائی، اس کے بعد مورتی بنوائی، 2-4 نسلوں کے بعد ان کو سجدہ شروع ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیں جہاں پر ہر 10-20 کلومیٹر کے اوپر ایک میرے بھائیوں قبر بنی ہوئی ہے، وہاں سے منتیں مانگی جا رہی ہیں، اولادیں مانگ رہے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اور رام اور گھنشام کے سامنے سجدہ کرنا یہ برابر ہے، آپ غیر اللہ کے سامنے جھکیں گے وہ برابر ہے، سجدہ تو ہے ہی اللہ کو۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ الزمر میں۔ یہ سمجھیں ذرا بات، آپ کسی سے بات کریں نا، یار تو غیر اللہ کو کیوں پکارتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر فلاں کا کیوں نام لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں۔ اے سنیا لفظ تسی؟ میں نے پچھلے دنوں نا میزان بینک کے سامنے 2-3 سال ہو گیا، ہمارا کلینک وہیں تھا، میں نے ایک کیری ڈبہ دیکھا کھڑا ہوا، میں جانتا ہوں وہ کس کا تھا۔ اس ڈبے کے پیچھے لکھا ہوا تھا بابا جی جانن تے اللہ جانے۔ نعوذ باللہ۔ میں نماز نہیں پڑھنی، میں نے بندے دا پتر نہیں بننا، میں نے ہدایت نہیں لینی، میں نے توحید پر نہیں آنا، میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی، میں نے رسول اللہ کے طریقوں پر نہیں چلنا، تے بابا جی جانن تے اللہ۔ وہی بابا جی کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اچھا یہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ جنتی ہیں، اسی جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے بدر کے صحابہ ہیں، اب بدر کے صحابہ کے بارے میں قرآن میں کیا نازل ہوا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا اور میں ان سے راضی ہوا۔ او بھائی اگر اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک لیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان پر جج بننے والے؟ سوائے ان ہستیوں کے فلانا جی، فلانا صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، جتنے بھی کوئی بڑے سے بڑے ہوں ان کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں۔ پھر جی آپ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اللہ کے پاس بھی جائیں گے تو کوئی رستہ اختیار کریں، کوئی وسیلے میں آئیں۔ دیکھا ہوا نا وسیلہ؟ او میرے بھائیوں قرآن سنیں، قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ دوسری آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ ہے جی، یہ دیکھتے ہیں جو بکرے کی ہم کاٹتے ہیں، یہ حبل الورید ہے، یعنی ہماری شاہ رگ جو وینز آپ کے برین کو بلڈ سپلائی کر، یہ جو ڈور پھرتی ہے نا آج کل، یہ اس کو کاٹ دے تو بندہ فارغ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، قرآن ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا جب اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو تجھے ضرورت کیا ہے تو چوتھے محلے جا کے کہ یا اللہ مجھے فلاں کے واسطے سے معاف کر دے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں مشرکین مکہ سے جب پوچھا گیا کہ تم لات منات عزا کی کیوں عبادت کرتے ہو، تم ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہو، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آج کے نام نہاد مسلمان بھی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ما نعبدہم، یہ سورہ زمر ہے، ما نعبدہم پارہ نمبر 23،
ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. کار سجدے رہے تھے انہیں، ان کے نام کے اوپر جانور ذبح ہوتے تھے. مکے میں باقاعدہ ان کی قبروں پر خون چھڑکا جاتا تھا قربانی کر کے، جس طرح ہندو کرتے ہیں. وہ دودھ بھی چڑھا رہے ہیں، وہاں بندے کو دودھ نہیں ملتا. کئی ایسے بت ہیں انڈیا میں کہ وہاں پر ٹنوں کے حساب سے روزانہ دودھ نالیوں میں بہا دیتے ہیں. یہ ایسے گندے لوگ ہیں. مشرک سے پلید ہوتا ہی کوئی نہیں. فرمایا ما نعبدہم، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. وہی بات ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے نا میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا سألک عبادی، میرے بندے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، عنی میں کہاں ہوں، فانی قریب، میں قریب ہوں. قریب سے مراد اردو میں بھی قریب ہی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا سنتا ہوں. دعان کا مطلب ہے سننا. فلیستجیبوا لی، میں اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، پھر بھی یہ ایمان لا کر ہدایت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یار مجھے یہ بتائیں کتنی واضح دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں یہ ہماری ہدایت کے لیے. جب ہم نے جانا ہے نا قبر میں، ہمارے خاندان والے ہمیں مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے. چودراہٹ، ڈگریاں، بلڈنگیں سب ادھر، ہم رہ گئے مٹی میں. وہاں پر اب آگے کیا ہے؟ وہاں پر صرف اللہ کی مدد کے سوا ہے کوئی آپ کا ساتھی؟ او بھائی آپ کے بیٹوں نے آ کے جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے انہوں نے تو لڑنا شروع کر دینا ہے. اے نو نے کہنا ہے امی جی نے اے منو لا کے دیتے سن، اے کانٹے میرے نے تے اے انگوٹھی میری ہے. یہی ہوتا ہے. لڑائیاں جھگڑے، دنیا کا مال. وہ بابا جی مار گئے، مائی مار گئی، اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. تو بات یہ ہے جب مٹی کے نیچے ہم نے جانا ہے تو وہاں پر یہی اللہ پر ایمان، یہی اللہ کے ساتھ اخلاص، یہی اللہ رب العالمین کی عزت اور قدر کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، یہ فائدہ دے گا. باقی سب خلاص. آپ گورے ہیں، کالے ہیں، پاکستانی ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، سید ہیں، غیر سید ہیں، عمل ہوگا تو بچیں گے، نہیں عمل ہوگا تو نہیں بچیں گے. دیکھیں نا ابو لہب کون تھا جی؟ جانتے ہیں کوئی ابو لہب کو؟ ابو لہب کون تھا؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا سگا چچا ابو لہب بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، سگا چچا. سورہ لہب نازل ہوئی، سارے پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ کہتا ہے میں نے ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، وہ اور اس کی بیوی جہنم میں جلیں گے، ان کو آگ لپٹے گی. ختم ہو گیا کام. کتنے رشتہ دار تھے جو جہنم کا ایندھن بنے، کیا انہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ دار ہونا بچا سکا؟ کیا بچائے گا؟ ایمان. جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے، جو اللہ کے نبی کے خاندان سے، ان کے لیے دو راجر ہے. اب دیکھیں نا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن جہش، یہ اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، یہ وہ اہل بیت کے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے. اچھا ان کے لیے دو راجر ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی ایمان لائیں گے تو بچیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان بیس ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں اللہ مانتے ہیں. ایتھے بھی یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم اللہ نہیں مانتے ان کو، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں سنتا ہوں، تمہیں واسطے وسیلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں، اوتھے بابا جی نو پکارو گے؟ بغداد کے اندر جب امریکہ نے حملہ کیا نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نیک شخصیت تھی، ان کی قبر مبارک پر کتنے بم گرے. 13 سالوں دا جی بیڑا ڈبے اتار دیتا، کچھ نہیں کر سکتا بندہ. وہ خود بھی یہ نہیں مانتے تھے، وہ خود بھی یہ نہیں مانتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کس کو سجدہ کیا؟ اللہ رب العالمین کو. شہادت نماز کے اندر، یار اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے؟ شہادت نماز کے اندر. اور کون سی نماز؟ فجر کی نماز، جو ہم میں سے لوگوں سے پڑھی ہی نہیں جاتی. بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی وہ لوگ ساری زندگی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. تو میرے بھائیوں، اصل
کیا ہے. اب دیکھیں طائف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے, طائف کا پتہ ہے نا, طائف والوں نے زیادتی کی, پتھر مارے, سارا قبیلہ بنو حوازن ثقیف, یہ مشہور ہے. اور اس کے بعد غزوہ حنین بھی ہوا, سورہ توبہ میں آیا نا, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, غزوہ حنین بھی ہوا. طائف کے اندر سب کچھ ہوا, طائف والوں نے ظلم بھی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت اور دعوت کے لیے گئے تھے, کیا آپ نے بد دعا کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ فرشتے آئے, انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کا کیما نہ بنا دیں. فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے ان کی اگلی اولاد میں کوئی توحید والا, اسلام والا آ جائے. اور واقعتاً پھر وہ طائف کے اندر سے ایسے ایسے تابعین, پھر آگے سے دین بڑا اٹھا, لوگ پیدا ہوئے, اور آج تک وہاں الحمدللہ ایمان والے لوگ موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ, انبیاء کا راستہ, یہ سب سے بیسٹ راستہ ہے. قرآن کی دعوت سب سے بیسٹ ہے. اچھا, اس میں آخری آیت ہے سورہ زمر کی آیت, تو وہ تھی میں نے سلیکٹ کی ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین حدیث نازل کی. یہ حدیث پتہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث کا لفظی مطلب ہے بات, حدیث کا لفظی مطلب ہے بات. قرآن کو بھی اللہ نے حدیث قرار دیا. اس کا قرآن کا نام کیا ہے؟ احسن الحدیث, سب سے بہترین بات. ٹھیک ہے. پھر ایک مقام پر فرمایا افامن ھذا الحدیث تعجبون, کیا تم اس بات پر یعنی قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی بات وہ بھی حدیث ہے, سب سے بہترین حدیث, اور اللہ کے نبی کی بات بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یہی دو دین ہیں, یہی دو دین ہیں, اور ان کو اگر صحیح طریقے سے مانیں گے تو آپ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہاں پر اللہ نے حدیث کا بھی ذکر کیا ہے. تو جی ہم اللہ سے دعا کریں کہ 23ویں اور 22ویں اور 23ویں پارے کے اندر جو آیات ہم نے پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری پڑھیں. یہ دیکھیں نا, یہ تو صرف ہنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے سے, پوری صفحے ہیں. یقین کریں میں ابھی دن کے وقت پڑھ رہا تھا تو اتنی آیات اور اتنی ان کی آگے تفاسیر ہیں. آپ صرف سمپل ترجمہ بھی پڑھ لینا تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. لمبے چوڑے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف سمپل ترجمہ تاکہ رب کا پیغام ہم تک پہنچ جائے اور ہمارا سینہ کھل جائے. تو قرآن کے ساتھ لو لگائیں جی, یہ وقت ہے ہمارے پاس, کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, یعنی آغاز اسی میں ہی ہوا تھا. تو انشاءاللہ اس کو سینوں کا نور بنائیں. تو جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں, ابھی ایام معدودات, چند دن باقی ہیں, تو فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا, کسی دن یا مہینے جیسے رمضان کے صدقے سے دعا کرنا, اصل میں یہ ایک ٹاپک ہے, میں نے اس لیے کھولا, اس لیے نہیں کہ یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پورا لیکچر ہے. بیسیکلی میں موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وسیلہ اور واسطہ یا صدقہ تینوں مترادف لفظ ہیں. یہ صرف 3 چیزوں کا جائز ہے سنت میں, صرف 3 چیزوں کا. پہلے نمبر پر آپ اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ہے, مجھے معاف کر دے. یا اللہ تو رزاق ہے, تیری صفت رزاق ہے, یا اللہ تو مجھے رزق عطا فرما. مثلا اللہ کی صفتوں کا وسیلہ اللہ کے سامنے ڈالیں, یہ بالکل جائز ہے. دوسرا, اپنی کسی نیکی کو جو آپ نے خاص اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا. یا اللہ میں نے فلاں جگہ پر میں تھا, میرے لیے رستہ اوپن تھا, زنا کا راستہ کھلا ہوا تھا, میں نے تیری رضا کے لیے. اچھا, عمل وہی پیش کرنا ہے جو خالص ہو. بندے کو تو پتہ ہی ہوتا ہے میں کہاں خالص ہوں کہاں نہیں ہوں, بندے کو سب پتہ ہوتا ہے. تو یا اللہ میں نے اگر یہ تیرے لیے کیا تو مجھے یہاں سے نکال دے. وہ آپ نے غار کا قصہ تو کتابوں میں آتا تھا, وہ حدیث میں بھی موجود ہے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. 3 بندے غار میں پھنس گئے, ایک نے یہ کہا, دوسرے نے وہ کہا, انہوں نے بھی اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کی, اللہ نے وہ غار کا پتھر ہٹا دیا. تو نیکی کو وسیلہ بنانا, اپنے ایسے عمل کو کہ جس پر آپ کو یقین ہو کہ واقعتاً یار اس میں خیر ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو نیکی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھنا یہ بھی لازم ہے, یہ بھی فائدہ مند ہے. اور نیکی کا وسیلہ جب آپ اللہ کے سامنے ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا. اچھا, تیسرا جائز وسیلہ کون سا ہے؟ کسی زندہ انسان کی دعا کا وسیلہ. کون سا انسان؟ زندہ. مثلا کوئی آپ سمجھتے ہیں نیک بندہ ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, نمازی ہے, اللہ کی بات ماننے والا ہے, تو آپ اس سے کہیں انکل جی, چاچا جی, ماموں جی, علامہ صاحب, مولانا صاحب, شیخ صاحب, جو آپ سمجھتے ہیں, آپ اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے.
اللہ میرا مسئلہ حل کر دے, میرے لیے دعا کریں. زندہ ہو, آپ اس کے سامنے کہہ دیں تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے, وہ آپ کے لیے دعا کرے. اب دیکھیں کئی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیتے. تو زندہ انسان سے دعا کا کہنا یہ بھی جائز ہے. یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں. باقی شخصیات کے وسیلے, اب دیکھیں ہم قرآن کو پڑھیں, الحمدللہ سے لے کر والناس تک میں نے پڑھا ہے تفاسیر, میں نے نہیں کہیں بھی کسی نبی کی دعاؤں میں کسی کا وسیلہ نہیں دیکھا. آپ مجھے کوئی بندہ نکال کے دکھا دے. آپ دیکھیں بابا جی آدم علیہ السلام, ہم سب کے باپ وہی تھے نا. اماں حوا جب جنت سے نکلے تو کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بڑی سمپل آیات ہیں. یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم, یعنی ہم سے غلطی ہوگی, شیطان نے بہکایا, ہم نے وہ پھل کھا لیا. یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. کس سے مانگا؟ اللہ سے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن میں ہے, مانگا. اچھا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا پڑھا تھا؟ فنادی فی الظلمات, یہ قرآن ہے. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. اگر میں پھنس گیا, میں تو یہ کہتا ہوں ساری دنیا کے ولی ان کو ایک پلڑے میں رکھ لینا, ایک اللہ کے پیغمبر کا وہ مقابلہ مقام میں نہیں کر سکتے. بڑی سمپل بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے نا, سارے نبی ساری مخلوق سے اعلیٰ. ایک بار بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے جد امجد اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ نہیں ڈالا. جتنی دعائیں منقول ہیں اللہم یا ربی کے الفاظ سے ہیں, اے اللہ تو مجھے دے. جتنی دعائیں منقول ہیں. اب دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اللہ کو پکار رہے ہیں. ربی حب لی من الصالحین. اچھا زکریا علیہ السلام, بیٹا کوئی نہیں, بوڑھے, بیوی بانج, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب مجھے ایسا بیٹا دے جو میری پاک ذریت ہو. انکا سمیع الدعاء, تو دعا سننے والا ہے. میں نے دوستو زکریا علیہ السلام نالوں اج دے اے بندے کرنی پرنی والے زیادہ ہے بھی نہیں, سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. تو نبیوں کا منہج اور راستہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پکارا. اب دیکھیں نا نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعوت دی, پھر بھی پکارتے کس کو رہے؟ اللہ کو. اللہ نے پھر کشتی سے بچا لیا. تو میرے بھائیوں, بچے گا وہ جو نبیوں والا راستہ اختیار کرے گا. سیدھی بات ہے. قرآن میں جتنی دعائیں ہیں اس میں اللہ کو پکارنے کا ذکر ہے. آپ پکار کے تو دیکھیں. میں نے الحمدللہ یہ نہ چیک کیا ہے, میں نے پریکٹیکلی سے چیک کیا ہے. بڑی مشکل آ گئی, مجھے یہی تھا کہ بس آج نہیں بچتے, غیر مسلم ہے, ایئرپورٹ ہے ان کا, پتہ نہیں کیا شک پڑ گیا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, آج نہیں بچتے. لیکن دل سے پکارا یا اللہ اللہم اکفینیہم بما شئت, یا اللہ تو اس میں میرے لیے کافی ہو جا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا. یہ ہوتا ہے, اللہ مدد کر دیتا ہے آپ کی, لیکن کرتا اس وقت ہے جب آپ خالص ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں. جیلی بندہ, 2 نمبر, بناوٹی, یا تھوڑا بہت اندر کوئی خناس ہونا, پھر اللہ نہیں قبول کرتا. تو اس لیے اللہ کے ساتھ ربط مضبوط کرنے کا واحد طریقہ ہے نبیوں کا منہج, نبیوں کا طریقہ. تو یہ وسیلے کی جائز شکلیں میں نے بیان کی. اچھا, نیکی کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں, تو پھر اس کو کیسے وسیلے میں لا سکتے ہیں؟ چیز کو یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں یقین ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے. مثلا اب غار میں, وہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے, غار میں جو بندہ تھا وہ کہتا ہے یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میری اولاد بچے بھی تھے, وہ تونگر تھے, تو میں نے اپنے والدین کے لیے میں دودھ لے کر گیا, تو اس نے کہا بیٹا رکو میں پیتا ہوں. تو میں وہ دودھ لے کر کھڑا رہا بہت دیر تک. میں نے اپنے باقی معاملات کی طرف توجہ ہٹا دی. میں نے کہا چلو ان کو میں پہلے پریورٹی دوں. تو یا اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے تیرے لیے, اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تو ہمیں یہاں سے نکال دیں. اچھا وہ قربانی تو تھی نا, اپنے بیوی بچیاں انہوں نے چھڈ کے تے پیرنٹس دے اتنے توجہ دیتی, تو اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. دوسرے نے کہا یا اللہ میری چچا کی بیٹی تھی, میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا, ایک دفعہ وہ مجبور ہو گئی, ان کو کچھ پیسے چاہیے تھے, میں نے ان کا وہ بندوبست کیا, وہ تیار ہوگی میرے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے. یہ صحیح بخاری میں لکھے ہوئے الفاظ.
تو جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یعنی یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو یا اللہ میں تیرا نام سن کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اس عمل سے روگردانی کر لی، تو یا اللہ اگر میں نے یہ تیری وجہ سے کیا تو ہمیں معاف کر دو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ تیسرا کہتا ہے یا اللہ میرے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا، اس نے میرے پاس مزدوری کی، اور ایک دفعہ ایسا ماجرا ہوا کہ اسے کوئی مسئلہ بنا کہ وہ اپنی تنخواہیں یا وہ اپنا پیسہ جتنا بھی کو میں نے لینا دینا تھا وہ چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ اچھا میں یہ سمجھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، میں نے اس کی جو تنخواہ تھی یا پیسہ تھا، کیونکہ وہ غائب ہو گیا، چلا گیا بن بتائے، میں نے وہ اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ پھر وہ کئی سالوں کے بعد میرے پاس آیا تو اس نے کہا جی میری کچھ تنخواہ رہتی ہے آپ کی طرف، تو میں نے اسے کہا یہ سارے جو جانور ہیں نا اس طرف یہ لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے یار میری تو تھوڑی سی تنخواہ تھی۔ وہ کہتا ہے جب تم گئے تھے تو تمہارا مال میں نے کاروبار میں لگایا، اللہ رب العزت نے برکت دی، یہ سارے تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ یا اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اچھا یہ تو وہ چیز ہے جو گارنٹیڈ نظر آ رہی ہے سامنے، تو ایسے بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں کہ ہمارا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار واقعتاً تو نے آرام سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایسی چیز تلاش دیکھیں نا ہم نے خود نے کرنی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی سوال میرے آپ سب کے لیے ہے کہ ہم کم از کم کچھ اعمال تو ایسے کر لیں جو کچھ لیول کے ہوں، کہ گنگڑوں تو مٹی لانی ہے۔ کچھ اعمال تو ہم ایسے کر لیں کہ جو کم از کم ہم اللہ کے سامنے مشکل وقت میں پیش کرنے کے قابل تو ہوں کو، یا اللہ یہ میں نے کیا تھا مجھے معاف کر۔ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو نکاح والے دن ہی، جس دن نکاح ہوتا ہے اسی دن وہ ولیمہ دے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے، میرے ساتھ پہلے بھی لوگوں نے کیا۔ دیکھیں ولیمہ کے لیے ایک چیز شرط ہے، یہ آپ بھی سمجھ لیں، اور انشاءاللہ بڑی علم کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بارات بسوں کی بسیں اور ولیمے میں پوچھتے کوئی نہیں، حالانکہ ولیمہ ہی اصل ہے جو سنت ہے، اس میں لوگوں کو بلائیں، غریبوں کو بھی بلائیں، امیروں کو بھی بلائیں۔ تو اگر نکاح ہوا اسی دن اور اسی دن ہی ولیمہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے، میاں اور بیوی کی خلوت حقیقی انہیں حاصل ہو جائے۔ اچھا یہاں شرعی طور پر جو لفظ ہے نا خلوت حقیقی، اس سے مراد مباشرت نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کچھ لمحوں کے لیے الگ ہو جائیں، چاہے وہ بیٹھ کے باتیں ہی کر لیں، بغل گیری ہو لیں، کچھ اپنی بات کر لیں، تو وہ خلوت حقیقی ہے۔ ظاہر ہے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ الگ کمرے میں الگ بیٹھ کر باتیں اسی وقت ہی کر سکتا ہے نا جب وہ اس کی زوجہ ہو، ویسے تو جائز نہیں ہے، بالخصوص خلوت کے اندر، اور پھر اس انداز میں تو خلوت حقیقی انہیں پرووائڈ کی جائے۔ پچھلے دنوں ایک سوال آیا، وہ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں آج ہی کرنا ہے، وہ چچا پھپھو وہ ایک ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرچہ بچاؤ غربت ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرج ہال میں ایک کمرے کے اندر میاں بیوی کو بھیجو نا، کو آدھا گھنٹہ بیٹھ لیں، گپ شپ ہی لگا لیں، تعارف ہی کر لیں، یہ ہوگی خلوت، وہاں کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی میاں بیوی الگ اس کمرے میں خلوت اختیار کر لیں، اس کے بعد ولیمہ کر لیں۔ تو اس میں منیمم ریکوائرمنٹ ہے خلوت حقیقی، باقی پھر ظاہر ہے اگلے دن کریں تو وہ بھی جائز ہے، ہفتے بعد کر لیں تب بھی جائز ہے، لیکن اگلے دن کرنا وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر اسی دن کرنا ہے تو خلوت اختیار کرنا لازم ہے، اور اس میں مباشرت لازم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کام سوکھا ہو گیا اور لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ بیوی جو شوہر کا نام لگا لیتی ہے اپنے، یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں حرام یہ ہے اسلام میں کہ آپ اپنی ولدیت نہ بدلیں۔ دیکھو نا میرے والد کا جو نام ہے میں ان کی جگہ پر کسی اور کا نام لگاؤں گا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے نا، کیونکہ ولدیت تو نہیں بدلی جا سکتی۔ قیامت والے دن بھی ہمیں اللہ نے جب باپوں کے نام سے فلاں بن فلاں کو حاضر کرو، یہ بھی ایک مشہور بات ہے نا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ قیامت والے دن باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ فلاں ابن فلاں کو حاضر کرو۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ماں کے نام سے، بھائی وہ کہتے ہیں نا، دلیل کوئی نہیں، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کو حاضر کریں۔ تو ابن فلاں سے مراد باپ ہی ہوتا ہے، فلاں کا بیٹا۔
تو ویسے بھی نسبت جو ہے نا وہ باپ کی طرف ہوتی ہے. یاد رکھ لیں, ایک بندہ ہے اس کا باپ سید ہے اور ماں کسی اور خاندان سے ہے, تو وہ اپنے ساتھ سید ہی لگائے گا. کئی سید ایسے گزرے ہیں کہ جن کی ازواج جو تھیں وہ دوسرے جگہوں سے تھی, حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بنو ہاشم میں سے تو نہیں تھیں, وہ تو خیبر کے یہودی تھے, یعنی بنی اسرائیل میں سے تھی وہ, تو آپ نے نکاح کیا. تو یعنی یہ ہے انداز. تو اس لیے یہ انداز اختیار کر سکتے ہیں آپ. اب رہ گیا مسئلہ کہ شوہر کا نام, تو بھائی ولدیت بدلنا حرام ہے. شوہر کا نام جب لگایا جاتا ہے تو ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں لکھی ہوتی ہیں, فلاں والد کا نام, شوہر کا نام. اچھا جب شادی ہو جاتی ہے تو آگے والد کے نام کے اوپر کاٹا لگا کے وہ لکھ دیتے ہیں یہ اس عورت کا یہ نام ہے اور والد کا شوہر کا نام یہ ہے, تو وہ مسز کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر امرأۃ نوح, مسز نوح, یہی لفظ بنتا ہے. امرأۃ نوح کی بیوی, نوح کی عورت. امرأۃ لوط کی بیوی. اب یہاں پر نہ حضرت نوح کی بیوی کا نام ذکر ہوا ہے, نہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ذکر ہوا ہے, لیکن صرف امرأۃ کا لفظ سے اللہ نے خاوند کی طرف نسبت کی ہے. واضح نص آ گئی. اسی طرح کئی احادیث کے اندر جب امہات المومنین بیان کرتی ہیں نا, مثلا قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آگے ان کے والد کا نام نہیں لکھتے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, انہوں نے یہ بیان کیا. ٹھیک ہے جی. تو امرأۃ نوح, امرأۃ لوط, یہ قرآن میں بھی ذکر ہے, تو شوہر کا نام لگایا جا سکتا ہے. اس میں یہ کلیریفائی ہوتا ہے کہ اس کا یہ شوہر کا نام لگا ہوا ہے, ولدیت نہیں لگی ہوئی. کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. مشرک اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہم پر لازم ہوگا؟ مشرک 2 قسموں کے ہیں, یہ کل بھی میں نے بتایا تھا. ایک مشرک ہیں ہندو, کیمونسٹ, کفار. اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ یہود و نصارہ ان کو سلام میں پہل نہ کرو. ٹھیک ہے, اگر یہ تمہیں سلام کریں تو تم کہو وعلیکم, تم پر بھی ہو, کیا ہو جو اللہ چاہتا ہے. سلامتی تو اسی وقت ہوگی جب ایمان لے کے آئے گا. اب دوسرے نمبر کے اوپر وہ مشرک ہے جو کلمہ پڑھتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر نام اس کا مسلمانوں والا ہے, عبداللہ نام ہے, کیا نام ہے, عبد الرحیم نام ہے, عبد الکریم نام ہے, لیکن ہے وہ گمراہ جاہل ہے. تو وہ اگر سلام کرتا ہے اس کے سلام کا آپ جواب دیں, اس کو دعوت دیں. اس میں 2 شکلیں ہیں. ایک ہے عام شخص, جاہل, گمراہ, بے وقوف, اس کو بالکل ایسا نہ ظاہر کروائیں کہ آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر وہ مشرک ہے کہ جو غالی مشرک ہے, شرک بھی کرتا ہے, شرک کی دعوت بھی دیتا ہے لوگوں کو, ہے نا ایسے کچھ لوگ. ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جاہل لوگ ہر فرقے کے اندر آپ دیکھیں گے جاہل, وہ جڈ قسم کے لوگ ہیں جو یعنی میرے بھائیوں میراثیوں والے کام اور خباثتیں اور شرارتیں اور جھوٹ بکواس کرنے, یہ لوگ عالم نہیں ہوتے, یہ فرقہ وارانہ فسادات اور فتنے پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں سے اجتناب کریں. عام بندہ بیچارہ ریڈی والا ہے, سائیکل, اچھا اس نے سیکھا ہی ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ اسے سمجھائیں. اور میں نے الحمدللہ یہ تجربہ کئی دفعہ کیا ہے, بٹھایا ان لوگوں کو. وہ کوئی شرکیہ بات کہہ رہا ہے, اسے سمجھایا کہ یار دیکھ تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اس کا مطلب پتہ کہندا جی مینوں تو نہیں. اچھا اسے کلمے کا مطلب بھی نہیں پتہ, اس پر حجت قائم تو کریں, کلمے کا مطلب اسے یاد کروا دیں, ہو سکتا ہے کلک ہو جائے. تو اس لیے یہ جو ہے نا شدت کے اندر آ کر دعوت کا راستہ عام لوگوں کے لیے بند کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ ان کے سلام کا جواب دیں. غالی بندہ اور جو متشدد ہے, متعصب ہے, ان سے اجتناب کریں. مشرک صاحب کھانا پینا جائز ہے بیٹھ کے اس کے ساتھ؟ اب دیکھیں اس میں بھی وہی ہے, ایک غالی ایک عام. اب مجھے یہ بتائیں, چھوڑ دیں, آپ شادیوں پہ جاتے ہیں, میرج ہالز میں جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی سارے ولی اللہ ہیں, اکثر بے نماز, برے بھی ہوں گے, زانی بدکار بھی ہیں. یہ مرغی جو کھا رہے ہو ذبح ہوئی بھی, ہمیں کیا پتہ ہے یہ کس بندے نے کی ہے, نمازی ہے, بے نمازی, یعنی چل رہا ہے نا. اچھا اس میں بھی شریعت کا اصول یہی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے
اور جانور ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. اللہ نو پتہ سی ایسی مخلوق پیدا ہونی. اگر ہم یہ اصول لاگو کر دیں آپ کھا ہی نہیں سکتے کچھ بھی. آج ہم نے دیگ پکوائی, چاول بنائے, ہمیں کیا پتہ ہے وہ چکن کن نے ذبح کیا ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ہو وہ بسم اللہ اللہ, اچھا مجھے دیکھتے ہیں نا داڑھی والا, وہ پھر زیادہ اونچی آواز سے کہتے ہیں وہ مولوی صاحب ہے نا ہوئے چھٹ جان. انہیں پتا ہے کہ مثلا بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی وہ زیادہ اونچی آواز سے کہے گا. ہاں تو یہ اچھی بات ہے. 2 شرطیں ہیں, جانور کو ذبح کیا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے. یہ 2 شرطیں ہیں. اگر یہودی بھی یہ کہہ کر ذبح کر دے تو وہ حلال ہے. جی 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 جی, کوئی کرسچن بھی کر دے اللہ کا نام لے اس پر. اب یہودی کوشر میٹ جو ہوتا ہے, کوشر میٹ یورپ امریکہ کے اندر عام ہے. اچھا اس کے اوپر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور ان کا ذبیحہ اور ہمارا ذبیحہ سملر ہے. میں نے کوشر میٹ کھایا ہے, بڑا اچھا, یعنی وہ صاف ستھرا ہوتا ہے, خون نہیں ہوتا اس میں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب علم آتا ہے نا, کہندے نے پانڈا خالی ہوئے تو زیادہ کھڑکدا ہے. جب اس کے اندر کچھ ڈال دیں تو وہ پھر آواز کم ہو جاتا ہے. علم آئے گا آپ کے اندر متانت آتی جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں کسی بھی چیز کو, چکن ہو یا کوئی, تو کہتے ہیں اس کا قبلہ رخ ہونا بھی لازم ہے. کچھ میں نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے, وہ چکن والا ساتھ ہی ہمارے کچھ پٹھان آئے اس کے پاس, انہوں نے وہ چکن کی پہلے زبان نکالی, اس کو سائڈ سے باہر نکالا, پھر اس کو اس کی ڈائریکشن سٹارٹ کی, اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا. یہ سارے تکلفات ہیں, یہ ایسے تکلفات ہیں جن پر وہ پٹھان خود بھی عمل نہیں کر سکتے. یہ ایسے تکلفات ہیں جن پر وہ پٹھان خود بھی عمل نہیں کر سکتے. یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی چیز اللہ نے لاگو نہیں کی. آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے, حتیٰ کہ اگر ذبح کرتے ہوئے کسی جانور کی گردن کٹ بھی جاتی ہے تب بھی وہ حلال ہے. اچھا جی 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 جی, ذبح کرتے ہوئے کٹی. کراچی میں نا چکن لے رہا تھا, اس نے علیحدہ کر دی گردن ہی جی. دیکھیں قربانی کو یا جانور کو قبلہ رخ کرنا مسنون ہے, مستحب ہے, کرنا چاہیے, لیکن فرض نہیں ہے. مثلا اگر نہیں بھی ہوتا, وہ کئی دفعہ ایسے جانور ہیں, یہ بڑے جانور بالخصوص ویڑے, اونٹ, وہ تھوڑے ہتھی نہیں آمدے, تسی اتنے قبلہ رخ کرنا, بندہ اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ قبلہ رخ کرنا فرض نہیں ہے, مستحب ہے, کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن 2 شرطیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, چھری پھرے اور اللہ کا نام لیا جائے. عورت نے جو پردہ کرنا ہے وہ ہمیشہ کرنا ہے یا کسی ایج میں جا کے؟ ہاں, عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردے کا تو حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم سے پردہ کرے. جب وہ ایجڈ ہو جائے, یعنی اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جائے, تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر چہرے ہاتھوں کا پردہ نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, کر لے تو بہتر ہے. تو یہ اس میں موجود ہے. تو شادی شدہ عورتیں ہیں, عمر بڑی ہوگی, 50 سال کے قریب چلے گی, اوپر ابو 50 ہوگی, تو وہ اگر نہ بھی یہ کریں. اور اللہ نے بھی اس لیے حکم نازل کیا کہ اکثر اوقات اس ایج کے اندر جا کر سانس کے مسائل, بیماریاں, اب عورت بیچاری پردے کو سامتی رہے, وہ دل سے انہوں اتنے دورہ پہ جائے, یعنی مسائل بن جاتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ ان کے لیے چہرے کے پردے اور ان چیزوں میں ذرا نرمی موجود ہے. لیکن جو ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ وہی لباس جو عورتیں خامند کے سامنے گھر میں پہنتی ہیں, وہی لباس پہن کر اپنے سارے رشتہ داروں کے سامنے بغیر ڈھکے چھپے گھوم رہی ہیں, یہ ناجائز ہے. اب سینے پر اوڑھنی ڈالنے کا حکم صریحاً قرآن میں موجود ہے. نام لیا ہے اللہ نے, خالق ہے نا, وہ نام لیا ہے کہ یہ عمل ضرور کرنا ہے, اور اسی کے اندر ساری خباثت ہے. آج کل جتنی خباثت ہے وہ ساری یہیں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ حکم جب اللہ نے دیا ہے تو اس حکم کے پیچھے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے. تو کم از کم اگر کسی کا چہرے کا پردہ نہیں ہے تو وہ اپنے جسم کو تو ڈھانپے. یہ تو نہ ہو کہ ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے اور بازاروں میں گھوم رہی ہے اور ہر بندہ دیکھے. یہ غلط ہے بھائی, صحیح بات ہے, یہ شریعت کے تقاضوں میں سے نہیں ہے. کافر تو یہی چاہتے ہیں لوگوں کو ننگا کر دیں. دیکھیں فرشتے جو ہوتے ہیں جو آپ کے کندھوں پر ہیں, یہ واش روم میں یا جب بندہ برہنہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ساتھ نہیں ہوتے, یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن
کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ نالج ہے، تو اگر کہیں بندہ کو غلطی کرے، کو معاملہ کرے، تو پھر یہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لیکن ان معاملات میں جہاں اللہ رب العالمین نے پردے کا نظام رکھا ہے میاں بیوی کے تعلقات میں، تو وہاں پر یہ ساتھ نہیں رہتے، یہ وقتی طور پر اللہ پھر انہیں پرے کر لیتا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے ایک پورا نظام رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے تکبیر نہیں پھر سکتا تو کیا بائیں ہاتھ سے پھر سکتا ہے؟ جی پھر ہی جا سکتی ہے۔ دیکھیں مجبوری میں شرعی عذر ہوتا ہے، شرعی عذر میں دائیں ہاتھ سے آپ مثلا ایک بندہ ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ اس کا وہ بائیں سے کھائے گا۔ اب ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دونوں بازو پاؤں سے کھا رہا ہے، یعنی مجبوری ہے نا۔ پہلے میرا لیفٹ ہینڈ ہی چلتا تھا، اب میں نے پھر صرف ایک کھانے کی عادت تھی جو میں نے اپنے آپ کو سیدھے ہاتھ سے ڈالی۔ دیکھیں یہ تو آپ کے اپنے مسائل ہیں نا، ہر بندے کے کچھ پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، ان پرسنل ایشوز میں اصول یہ ہے کہ دائیں سے کھائیں، نہیں کھا سکتے تو بائیں سے کھا لیں، وہ تو مجبوری ہوگی۔ لیکن جو دائیں سے کھا سکتا ہو اور جان بوجھ کر بائیں سے کھائے، یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ طاق راتیں ہیں، ان میں کوشش کریں رات کا کچھ حصہ کم از کم اذکار، تلاوت اور اللہ کے سامنے نوافل میں ضرور گزاریں، کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔